سورۃ الانفطار مکی ہے، اس میں 29 آیات ہیں۔ انفطار مصدر ہے انفطرت سے، جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں۔ پہلی ہی آیت اذا السماء انفطرت کے لفظ انفطرت سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اس مختصر سورت میں اس انقلابی قیامت کا تذکرہ ہے جس کا ذکر پچھلی سورہ تکویر میں گزر چکا ہے۔ دونوں صورتوں کا مضمون ایک دوسرے سے نہایت مشابہ ہے۔ دونوں کا موضوع اور مضمون آخرت ہے۔ دونوں کے ظاہر و باطن اور اسلوب و معنی میں نہایت واضح مشابہت ہے۔ سابقہ صورت میں اس ہلچل کی تصویر کھینچی گئی ہے جو ظہور قیامت کے وقت آسمانوں اور زمین میں برپا ہوگی۔ اسی طرح اس کا آغاز اسی ہولناکی کے بیان سے ہوا ہے۔ دونوں میں اصل مدعا بھی تقریباً ایک ہی طرح کے الفاظ میں بیان ہوا ہے، لیکن اس صورت کی اپنی ایک مخصوص نوعیت، اپنے خاص رنگ اور مخصوص رخ ہے۔ اس کے انداز و آہنگ کا بھی ایک نیا رنگ ہے۔ آہنگ نسبتاً پرسکون اور عمیق ہے۔ انقلاب کائنات کے مناظر کا ذکر اختصار سے ہے۔ اس صورت میں استدلال خالق کائنات کی صفات خلق، قدرت، حکمت، عدل و رحمت سے ہے۔ صفات خلق قدرت، حکمت، عدل و رحمت سے ہے، یعنی انسان کے تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کے جو نشانیاں ظاہر ہیں، ان کا بدیہی تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک روز جزا و سزا بھی لائیں جس میں نیکوکار وفادار بندوں کو انعام اور نافرمانوں اور سرکشوں کو سزا دیں۔ دونوں صورتوں میں اصل مخاطب و اغنیاء و متکبرین ہیں جو قرآن کے انذار کو اس وجہ سے خاطر میں نہیں لا رہے تھے کہ ان کو اپنے قلعوں اور حصاروں میں دھڑاڑا پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ان کو اپنے قلعوں اور حصاروں میں دراڑ پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں قریب قریب ہی ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کو اس طرح دیکھیں جس طرح کوئی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سنن الترمذی میں حدیث موجود ہے، 3333 نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کائناتی انقلاب اور روز قیامت کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دن ہر شخص کے سامنے اس کا تمام کیا دھرا آ جائے گا۔ آیت نمبر 6 تا 8 میں انسان کو احساس دلایا گیا جس رب نے تجھے وجود بخشا اور جس کے فضل و کرم سے آج تو سب مخلوقات سے بہتر جسم لیے پھرتا ہے، اس کے بارے میں تجھے یہ دھوکہ کہاں سے لگے کہ وہ صرف کرم ہی کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے کرم کے یہ معنی نہیں ہے
کہ تو اس کے انصاف سے بے خبر ہو جائے۔ آیات نمبر 9 تا 19 کے اندر انسان کو خبردار کیا گیا کہ تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، تیرا پورا اعمال نامہ تیار کیا جا رہا ہے اور نہایت معتبر کاتب ہر وقت تیری تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رکھی۔ آیت نمبر 13 تا 16 میں پورے زور کے ساتھ کہا گیا کہ یقیناً روز جزا برپا ہونے والے جس میں نیک لوگوں کو جنت کا عیش اور بد لوگوں کو جہنم کا عذاب نصیب ہوگا اور کوئی اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 17 تا 19 میں جزا کے بالکل بے لاگ ہونے کا بیان ہے کہ اس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فیصلے کے مکمل اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے، کوئی دوسرا اس کے امر میں دخل نہیں دے سکے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ سورۃ المطففین آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ المطففین مکی ہے، اس میں 36 آیات ہیں۔ اس کا نام پہلی آیت ویل للمطففین سے ماخوذ ہے۔ سورہ انفطار میں ابرار و فجار کی جو تقسیم کی گئی تھی، اس کی یہاں تفصیل اور انجام بیان کیا گیا ہے۔ صرف استدلال میں فرق ہے، وہاں استدلال انسانی خلقت سے کیا گیا اور یہاں انسانی فطرت سے، کہ انسان بالطبع خیر کو پسند اور شر سے نفرت کرنے والا ہے، لیکن اسے آمادہ فساد کرنے والی چیز عقیدہ آخرت کا انکار یا اس کا غلط تصور ہے۔ قرآن نے اس صورت میں انسان کی اس فطرت کو شہادت کے طور پر پیش کر کے یہ تذکیر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عادل ہے اور اس نے اپنے بندوں کے اندر بھی عدل اور خیر کی محبت ودیع فرمائی ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں ان لوگوں کو بھرپور انعام دے جو اپنے فطرت کے اس نور کی قدر کرتے ہیں، جو لوگ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کو سزا دیں۔ میرے بھائیوں، یہ صورت مکی دور کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، جب اہل مکہ کے ذہن میں عقیدہ آخرت بٹھانے کے لیے پے در پے صورتیں نازل ہو رہی تھی۔ اس کے دور نزول میں اسلامی دعوت جس عملی صورتحال سے دوچار تھی، یہ صورت اس کے بعض پہلوؤں کی تصویر کشی کرتی ہے۔ اس صورت کا ہدف یہ بھی ہے کہ دلوں کو بیدار اور احساسات کو انگیخت کریں۔ وحی الہی کا جو واقعہ عرب اور دنیا والوں کے لیے رونما ہو گیا تھا، اس کی طرف دل و دماغ کو متوجہ کریں۔ یہ صورت ناب تول میں کمی کرنے والوں کو عظیم دن میں جب کہ لوگ رب العالمین کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑی ہوں گے، ہلاکت و تباہی کی دھمکی دیتی ہے۔ سورت کے آخر میں اس بدتمیزی کی جو مجرمین اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے تصویر کشی کی گئی ہے، نیز فجار و ابرار کا حال اور انجام بھی بیان کیا گیا۔ آیا اپنا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اخلاق کے ساتھ عقیدہ آخرت کا تعلق نہایت مؤثر اور دل نشین طریقے سے واضح کیا، اور اس عام بے ایمانی پر گرفت کی گئی ہے جو کاروباری لوگوں میں بکثرت پھیلی ہوئی تھی۔ دوسروں سے لینا ہوتا تو پورا ناپ تول کر لیتے، مگر جب دوسروں کو دینا ہوتا تو ناپ تول میں کچھ نہ کچھ گھٹا دیتے تھے۔ معاشرے کی اس کبھی خرابی کو بطور مثال لے کر بعد کی 3 آیات میں ان لوگوں پر حیرت کا اظہار کیا گیا
کہ یہ لوگ معاملات میں ہیرا پھیری اس لیے کر رہے ہیں گویا دنیا میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا کوئی حساب نہ ہوگا اور انہیں ایک عظیم دن میں خدا کے حضور کھڑا نہیں ہونا، یعنی یہ کردار آخرت سے غفلت کا لازمی نتیجہ۔ جب تک لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہے، اس وقت تک اس سے مکمل دیانتداری اور راست باز کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دیانتداری صرف اللہ کے خوف سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مکی صورتوں میں بالعموم عقائد پر بحث کی جاتی ہے، لیکن اس قسم کی بیماریوں کو جن کا تعلق معاشرے کے سرگردہ طبقے سے ہوتا تھا قرآن نے نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ اسلام محض حج اور روزہ کا نام نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ مکے کے بڑے لوگ اس مرض میں کثرت کے ساتھ مبتلا تھے، اس لیے ان کے اس برے فعل کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ سورت کے پہلے حصے میں انہیں متففین کہا گیا ہے۔ متففین کا معنی ہوتا ہے ڈنڈی مارنے والے، جبکہ دوسرے حصے میں انہیں فجار کہا گیا ہے۔ اس حصے میں ان فجار کے انجام کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ بدکار لوگوں کے نام اعمال پہلے ہی جرائم پیشہ لوگوں کے رجسٹر بلیک لسٹ میں درج ہو رہے ہیں اور آخرت میں ان کو سخت تباہی سے دوچار ہونا ہے۔ آیات نمبر 18 تا 28 میں فجار کے ذکر کے بعد قرآن اور دوسرا پہلو ابرار کا پیش کرتا ہے۔ ابرار اور نیکوکار لوگوں کا بہترین انجام بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کے اعمال نامے بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں، جس کی نگرانی مقرر فرشتے کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا عام طریقہ ہے کہ وہ متقابل و متضاد پہلوؤں کو پیش کرتا ہے تاکہ دونوں حقیقتوں، دونوں حالتوں اور دونوں انجاموں کے مابین تقابل کیا جا سکے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ فجار کا نام عمل جین میں ہے۔ اس حصے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابرار کا نام اعمال علیین میں ہوگا۔ سجین سجنن سے ہے، مراد قید خانے کا طرح ایک نہایت تنگ و تاریک مقام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دیا گیا۔ علیین میں علو اور بلندی کا مفہوم ظاہر کرتا ہے۔ یہ سجین کے برعکس آسمانوں میں جنت میں سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ سجینن میں پستی اور گراوٹ کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد قرآن علیین کی عظمت و بلندی واضح کرنے کے لیے سوال کا اپنا معروف طریقہ اختیار کرتا ہے کہ وما ادراک ما علیون، تم کیا جانو کہ علیون کیا ہے؟ یعنی وہ ایک ایسا امر ہے جو علم و ادراک سے ماورا ہے۔ ابرار عیش و عشرت کی اس زندگی میں جسم اور دل دونوں پہلوؤں سے مطمئن اور آسودہ حال ہوں گے۔ ان کے چہروں اور خد و خال سے رونق اور تر و تازگی پھوٹ رہی ہوگی، یہاں تک کہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو وہ نظر آئے گی۔ سورۃ المطففین کی آیات نمبر 29 سے 36 تک سورت کے آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ تم اپنی کامیابی پر شادمان ہوں گے، اور آج جو لوگ ایمان لانے والوں کی تذلیل کر رکھے ہیں، قیامت کے دن یہی مجرم لوگ اپنی اس روش کا بہت برا انجام دیکھیں گے۔
ایمان لانے والے ان مجرموں کا برا انجام دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، زبان حال سے کہیں گے اللہ اکبر، زبان حال سے کہیں گے پالیانہ کفار نے اپنے کیے کا بدلہ، پالیانہ کفار نے اپنے کیے کا بدلہ، حل سب الکفار ما کانوا یفعلون۔ اس جملے میں ایک لطیف طنز ہے، چونکہ کفار کار ثواب سمجھ کر اہل ایمان کا جینا دو بھر کیے ہوئے تھے، اس لیے فرمایا کہ مومن جنت میں مزے سے بیٹھے ہوئے جہنم میں جلنے والے ان کافروں کا حال دیکھیں گے اور اپنے دلوں میں کہیں گے کہ ان کافروں کو اپنے اعمال کا خوب بدلہ مل رہا ہے۔ سورۃ الانشقاق مکی ہے اور اس میں 25 آیات ہیں۔ انشقاق مصدر ہے انشقت سے، جو اس سورت کی پہلی آیت کا لفظ ہے، اسی سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ انشقت کا معنی پھٹ جانے کی ہے۔ سابقہ صورت میں استدلال کی بنیاد انسانی فطرت پر تھی، اور اس صورت میں آفاق کے بعد شواہد پر ان دونوں میں مخاطبین مترفین اور ارباب تنعم ہیں۔ ان دونوں میں مخاطبین مترفین اور ارباب تنعم ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھے کہ جزا و سزا کا دن آنے والا نہیں، اگر آیا بھی تو جیسے ہم یہاں عیش میں ہیں وہاں بھی اسی طرح ہوں گے۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ نیک لوگوں اور بد لوگوں کے درمیان فرق، امتیاز اور انصاف لازمی ہے، جس کے لیے وقوع قیامت نہایت معقول اور ضروری ہے۔ کامیاب وہ ہوں گے جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا ہوں گے، اور بد نصیب وہ ہوں گے جن کے اعمال نامے ان کی پشت کی جانب سے بائیں ہاتھ میں بڑی ذلت و حقارت کے ساتھ پکڑائے جائیں گے۔ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کے نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، جب ظلم و ستم کا دور شروع نہیں ہوا تھا، البتہ قرآن کی دعوت کو برملا جھٹلایا جا رہا تھا، اور لوگ قیامت کے برپا ہونے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ نے جن مضامین پر بات کی ہے وہ روز قیامت کا ایک منظر ہے، مغرورین اور مکذبین کو تنبیہ کہ جب سارا نظام میں کائنات درم برم ہو جائے گا تو تم بچ کر کہاں جا سکتے؟ قیامت کے دن زمین کے تمام سلوٹیں برابر کر دی جائیں گی، سب لوگ اپنے رب کی طرف کشاں کشاں چلتے جائیں گے۔ نام اعمال نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ اور برے لوگوں کو پیٹھ پیچھے سے، یعنی نہایت ذلت کے ساتھ دیا جائے گا۔ آخرت کے غافلوں کا انجام مظاہر قدرت شفق نہار و غسق لیل اور قمر کے عروج و محاق اور کمال و زوال سے انسان کی سرکشی کا ابطال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ اللہ اکبر اللہ۔ ظہور قیامت کے وقت زمین و آسمان میں پیدا ہونے والی ہلچل کی ایک جھلک جو اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا کر ہموار میدان بنا دی جائے گی، جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے، یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن
اور ان کے اعمال کی شہادتیں سب کو نکال کر وہ بیر پھینک دے گی، اس کے اندر کچھ باقی نہ رہے گا۔ آسمان و زمین کے لیے ان کے رب کا یہی حکم ہوگا، اور چونکہ دونوں اس کی مخلوق ہیں اس لیے وہ اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آیات نمبر 6 تا 15 کے اندر فرمایا انسان کو خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس منزل کی طرف چاروں ناچار چلا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدًا فملاقی، وہاں سب انسان دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک وہ جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ سے دیا جائے گا، وہ کسی سخت حساب کے بغیر معاف کر دیے جائیں گے، دوسرے وہ جن کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ چاہیں گے کسی طرح انہیں موت آ جائے مگر مرنے کی بجائے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں اس غلط فہمی میں مگن رہے کہ کبھی اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر نہیں ہوں گے، حالانکہ ان کا رب ان کے سارے اعمال دیکھ رہا تھا، اور کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اعمال کے بعض پرس سے چھوٹ جائے۔ آیات نمبر 16 تا 21 کے اندر آثار کائنات سے استشہاد پر بات ہے۔ ان کا دنیا کی زندگی سے آخرت کی جزا و سزا تک درجہ بدرجہ پہنچنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا سورج ڈوبنے کے بعد شفق کا نمودار ہونا ہے، دن کے بعد رات کا آنا، اور اس میں انسان اور حیوانات کا اپنے اپنے بسیروں کی طرف پلٹنا، اور چاند کا ہلال سے بڑھ کر ماہ کامل بننا یقینی ہے۔ آیات نمبر 22 تا 25 میں سورت کے آخر میں کفار کو دردناک سزا کی دی گئی ہے خبر، جو قرآن کو سن کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے اس کی تکذیب کرتے، حالانکہ انسانی زندگی کا یہی انجام ہے جسے وہ ابھی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کو بے حساب اجر کا مزدہ سنا دیا گیا، جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں بغیر حساب کے نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ سورۃ البروج مکی ہے، اس میں 22 آیات ہیں۔ پہلی آیت کے لفظ البروج کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ سابقہ سورت میں ایمان نہ لانے والوں کے انجام کا ذکر ہوا۔ اس سورت میں ان کے کردار کی جھلک دکھائی گئی کہ کفار اہل ایمان پر جو ظلم کرتے ہیں اس کا ایک بڑا سبب ایمان والوں کا یہ گناہ ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کفار کے ساتھ عذاب علیم کا حشر ان پر ظلم نہیں، انہی کی کرتوتوں کا فطری اعادہ ہے کہ یہ ظالم بجائے اس کے کہ ایمان لاتے الٹا ایمان والوں کو ان کے ایمان کے باعث جلا ڈالتے۔ اسی طرح ہم انہیں روز محشر آگ کا عذاب دینے میں حق بھی جانے میں۔ سورت کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ برپا تھا، اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کا موضوع کفار کو اس ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے، اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے
کہ اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو انہیں اس کا بہترین اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے لے گا۔ اس کے ارادوں میں کوئی بھی مزاح نہیں ہو سکتا۔ آغاز میں اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گٹروں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا۔ یہ واقعہ اہل عرب کے لیے غیر معروف نہ تھا۔ ولادت نبوی سے کچھ عرصہ قبل 525 ہجری، تقریباً 46 سال پہلے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو یمن کے ایک بادشاہ نے آگ کے گڑھوں میں پھینکوا دیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ واقعہ کثیر مجمع کے سامنے ہوا، جسے ان ظالموں نے اکٹھا کیا تھا تاکہ وہ اہل ایمان کے ہیبت ناک انجام کو دیکھیں، اور یہ ظالم لوگ ایمان والوں کے جلنے کے منظر سے لطف اندوز ہوں۔ وقوع قیامت کو محال جاننا ظاہر و باہر حقائق سے منہ موڑنا ہے۔ مظاہر قدرت سے وجود اور قدرت الہیہ پر استدلال، منکرین کے لیے سخت قسم کے وعید، برجوں والے آسمان اور روز قیامت کی قسم اس بات پر کہ قیامت بہت شدید ہے، اور ان لوگوں کے لیے ابدی تباہی ہے جو اللہ والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اہل ایمان کو صبر کے تلقین، اس پر اجر کبیر کی بشارت، ظالموں کے لیے اللہ کی پکڑ اور توبہ کرنے والوں کے لیے رحمت و مغفرت کے وسعت کا بیان، صفات جلالی و جمالی کی روشنی میں ماضی کے جبار قوموں سے عبرت پکڑنے کی تلقین، قرآن کی تکذیب کے باعث قریش کی بدبختی کی طرف اشارہ۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البروج 1 تا 11 آیات دیکھیں ذرا، آپ نے اپنے قرآن کے اوپر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ برجوں والے آسمان اور روز قیامت کی قسم کھائی گئی ہے کہ قیامت بے ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ قصہ اصحاب الاخدود کے بیان کے ضمن میں چند باتیں مومنوں اور کافروں کے ذہن نشین کرائی گئی۔ ایک یہ کہ جس طرح اصحاب الاخدود اللہ کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہوئے تھے، اسی طرح سرداران قریش بھی اس کے مستحق بن رہے ہیں، کیونکہ اہل ایمان پر ظلم کا سبب بھی وہی ہے، یعنی ان کا ایمان لانا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان والوں نے آگ کے گڑھوں میں گر کر جان دے دینا قبول کر لیا مگر ایمان سے پھرنا قبول نہیں کیا، اسی طرح اب بھی اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت عذاب برداشت کر لیں مگر ایمان کی راہ سے نہ ہٹیں۔ تیسرے یہ کہ جس اللہ کے ماننے پر کافر بگڑتے اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں وہ سب پر غالب ہے۔ زمین و آسمان کے سلطنت کا مالک ہے، اپنی ذات محمد کا مستحق ہے، اور وہ دونوں گروہوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ کافروں کو ان کے کفر کی سزا جہنم کی صورت میں ملی۔ اسی طرح یہ امر بھی یقینی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار
ذالک الفوز الکبیر۔ آیات نمبر 12 تا 16 میں کہ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کفار کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس جرم سے توبہ کرنے والوں کے لیے اس کی رحمت و مغفرت بھی بڑی وسیع ہے۔ آیات نمبر 17 اور 18 میں ماضی کے بعض جبار قوموں کی تاریخ سے استدلال کیا گیا کہ اگر تم اپنے جتھے کی طاقت کے زعم میں مبتلا ہو تو تم سے بڑے جتھے فرعون اور سمود کے پاس بھی تھے، ان کے لشکروں کا جو انجام ہوا اس سے سبق حاصل کرو۔ آیات نمبر 19 تا 22 میں قریش کی بدبختی پر افسوس کہ وہ قرآن کے انذار کی تکذیب پر اڑے ہوئے جاہو جلال اور مال و منال کے نشے میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ انذار ایک حقیقت ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ اللہ ہر طرف سے تمہیں گھیرے ہوئے ہے کہ اس کے گھیرے سے تم نکل نہیں سکتے، اور قرآن کی تکذیب پر تم ڈلے ہوئے ہو۔ اس کی ہر بات اٹل ہے، وہ اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کا لکھا کسی کے بدلنے سے بدل نہیں سکتا۔ سمجھ آئی؟ اللہ اکبر اللہ۔ اصحاب الاخدود کے واقعے کے پیچھے جو حقیقت تھی، اس سلسلے میں قرآن نے جو کہا وہ بھی اسی طرح حرف آخر ہے، کیونکہ یہ کاہنوں شاعروں کا کلام یا دیوانے کی بڑ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آگے سورۃ الطارق شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورۃ الطارق مکی ہے، یعنی سورۃ طارق مکی ہے، اور اس میں 17 آیات ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلے ہی آیت کے لفظ الطارق کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورت سابقہ سورت کی جڑواں ہے، دونوں کا مرکزی مضمون بالکل ایک ہی ہے، صرف اسلوب بیان اور نہج استدلال الگ الگ ہے۔ تمہید اور خاتمہ کے پہلو سے بھی دیکھیے تو دونوں میں عبرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ آفاق و انفس کے شواہد اور خالق کائنات کے صفات کی روشنی میں یہ حقیقت ان میں عیاں کی گئی ہے کہ قرآن جس روز جزا و سزا سے ڈرا رکھا گیا، اس کو مذاق نہ سمجھو، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے تو اس کی تکذیب کا بہانہ نہ بناؤ۔ اللہ کی طرف سے مہلت تم پر اس کی حجت پوری کرنے کی غرض سے ہے۔ اللہ کی تدابیر نہایت منظم ہوتی ہے، اس لیے وہ سرکشوں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو کوئی اس کے پنجے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا۔ کائناتی مناظر اور صورت کے بیان کردہ حقائق میں دقیق اور کامل ہم آہنگی ہے، مگر یہ ہم آہنگی پوری طرح اس وقت واضح ہوتی ہے جب قرآن کے حسین و جمیل انداز بیان پر اچھی طرح غور کر کے صورت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر دو مضمون بیان ہوئے، ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، دوسرا یہ کہ قرآن ایک قول فیصل ہے جس سے کفار کی کوئی چال اور تدبیر ذکر نہیں کر سکتے۔ آفاق کو انفس کے شواہد اور صفات باری تعالیٰ سے روز جزا و سزا کا اثبات، وجود انسانی بعث بعد الموت کی دلیل، آخرت کے احتساب کی نوعیت، حیات بعد الموت پر آفاقی شہادت، مکذبین قیامت کو تنبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرشفقت تسلی،
اللہ اکبر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. آسمان اور ستاروں کی شہادت پیش کی گئی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک ہستی کی نگرانی کے بغیر اپنی جگہ قائم اور باقی رہ سکتی، اور یہ کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز اور کوئی جان اوجھل نہیں ہے. اس نے ہر جان، جن ہو یا انسان، سب پہ پہرے بٹھا رکھے. جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. ان کل نفس لما علیہا حافظ. اللہ اکبر. آیات نمبر 1 تا 4 اور 5 تا 8 میں کیا کہا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ اکبر اللہ. انسان کو خود اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کے خلقت کسی جوہر نایاب سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اندر سے نکلنے والے پانی کی ایک بوند سے ہوئی ہے. اللہ کی کمال صنعت گری سے اسے جیتا جاگتا انسان بنا دیا گیا. تو جو رب اس طرح اسے وجود میں لایا ہے وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. آیات نمبر 9 اور 10 میں فرمایا کہ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر. انسان کے دوبارہ پیدائش اور آخرت میں اس کے احتساب کی نوعیت یہ ہوگی کہ اس کے ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہر قول و فعل، دلوں کے بھید اور پس پردہ رازوں سے واقف ہے. ان سب رازوں کو ایک دن وہ ضرور پرکھے گا. یعنی صرف ظاہری اقوال و اعمال ہی زیر بحث نہیں آئیں گے، بلکہ مخفی اعمال، دلوں کے کھوٹ اور نیتوں کے فساد بھی پرکھے جائیں گے. اس دن ہر آدمی کے اعضاء و جوارح بھی تمام اعمال کی گواہی دیں گے. تو کسی راز کے راز رہنے کا کیا امکان؟ اس دن کسی کی جمعیت، ذاتی قوت یا سعی و سفارش اس کے کسی کام نہیں آئے گی. آیات نمبر 11 اور 14 میں فرمایا کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیدہ کام ہے، اسی طرح قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے وہ بھی کوئی ہنسی مذاق نہیں بلکہ پختہ اور اٹل باتیں ہیں. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ. آیات نمبر 15 تا 17 میں فرمایا کہ ایک فقرے میں، آیات نمبر 15 تا 17 ایک فقرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور در پردہ کفار کو یہ دھمکی دے کر بات ختم کر دی گئی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور کچھ مدت کفار کو اپنی مرضی کر لینے دیں. زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں قرآن کو ذکر دیتی ہیں یا قرآن اسی جگہ غالب آ کر رہتے جہاں یہ اسے زک دینے کی کوشش کر رہی ہے. انہم یکیدون قیدا واکید قیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اسی طرز تعبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشفقانہ محبت محسوس ہوتی ہے. ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، گویا آپ اس معاملے میں صاحب اختیار ہیں، انہیں مہلت کی اجازت دیں گے، حالانکہ آپ کو اس سلسلے میں اختیار نہیں ہے، لیکن اس اسلوب سے
رسول کے دل پر محبت و رحمت کی باد بہاری چلتی ہے۔ یہ ایسی محبت کا احساس ہے جو بندے کی رغبت اور اس کے رب کے ارادے کو یکجان کر دیتی ہے۔ یہ انتہائی شفقت اور لطیف محبت ہے جو شدت و غرب اور کفار کی سازشوں اور ان کی چالوں سے پیدا شدہ رنج و اندوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جس کے نتیجے میں تکلیفیں پگھلتی اور محو ہو جاتی ہیں اور صرف مشفقانہ محبت باقی رہ جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ کے لفظ اعلیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ سابقات سورت طارق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر انتظار کی تلقین پر ختم ہوئی ہے۔ آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کی تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے استدراج کے پھندے میں پھنس چکے ہیں۔ اب ان کے دن گنتی کے ہیں جو وہ پورے کر رہے ہیں، ان کو تھوڑی سی مہلت اور دیجیے۔ ان کے طغیان کا انجام ان کے سامنے آیا ہی چاہتا ہے۔ اطمینان رکھو کہ یہ حق تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، وہ ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس صورت میں قریش کے ہٹ دھرموں کو نظر انداز کر کے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے اور آپ کو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک ترتیب و تدریج ہے اور یہ تمام در اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ دیکھیے، جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کی صحیح بامراد اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہوگی اور راہ کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ سورۃ الاعلیٰ بھی بعثت محمدی کے ابتدائی دور کے نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سلسلے میں اس خدشے سے دوچار ہوا کرتے تھے کہ کوئی چیز مجھ سے بھول یا چھوٹ نہ جائے، جس طرح سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قیامہ میں ذکر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اگر کبھی عید اور جمعہ ایک ہی دن پڑ جائے تو آپ یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ عید اور جمعہ ایک ہی دن پڑ جاتے تو آپ یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 878 نمبر ہے، سنن الترمذی میں 533 نمبر ہے۔ اس کی فضیلت کی متعدد وجوہ نظر آتی ہیں۔ مثلا اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں۔ آپ کا رب جس نے آپ پر تبلیغ و تذکیر کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا۔ اسے یاد رکھنے کی ذمہ داری سے آپ کو سبکدوش کر دیتا ہے اور آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمام معاملات میں اور خصوصاً دعوت اسلامی کے معاملات میں آپ کو آسان کی راہ کی سہولت اور توفیق دے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ صورت ایمانی تصورات و افکار کی محکم بنیادوں پر مشتمل ہے۔ اسلامی عقیدہ کی اولین اساسات توحید باری تعالیٰ، وحی الہی اور آخرت کی جزا و سزا۔ یہ صورت واضح کرتی ہے کہ ان عقائد کی جڑیں قدیم ترین زمانوں تک پھیلی ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ذکر کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کی قدرت کی انفس شہادتیں، اللہ کے ہر کام میں تدریج اور حکمت، وحی الہی کی حفاظت کے بارے میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکر ہونے کی ہدایت و ضلالت کے معاملے میں سنت الہی، صالح لوگوں کا خوشکن انجام، دین میں نماز کی اہمیت، مخاطبین کے انکار کا اصل سبب، قرآنی تعلیم تمام انبیاء کی تعلیم کی جامع ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ پہلی آیت میں توحید کی تعلیم کو ایک فقرے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے جو ہر قسم کے عیب، نقص، کمزوری سے پاک اور مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو نہیں رکھتا، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فساد عقائد پیدا ہوئے ہیں ان سب کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے۔ جس نے اس ذات کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے، لہذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو صرف ان اسماء حسنہ سے یاد کیا جائے جو ان کی شیان شان ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گو نہ سامان تسلی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک ترتیب سے معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مشکلات کے ہجوم سے آپ کے لیے راستے کی آسانی دریافت کر دے گا۔ آیات نمبر 6 اور 8 میں فرمایا، 6 تا 8 میں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے لفظ با لفظ یاد کیسے رہے گا۔ اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے، اس چیز کے سوا جسے ہم چاہیں گے۔ آپ ایک حرف بھی نہ بھولیں گے۔ اللہ ہر پوشیدہ و اعلانیہ سے باخبر ہے، وہ آپ کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔ آیات نمبر 9 تا 19 میں فرمایا، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ہٹ دھرم لوگوں کو راہ راست پر کھینچنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو نہیں سننا چاہتے آپ ان کو نہ سنائیں، صرف اللہ سے ڈرنے والے ہی سنیں گے، جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے، اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نماز پڑھنے والے ہی عبد خوش نصیب ہیں، اور بد نصیب لوگ ہی اس سے گریز کرنے والے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے جو عقائد و اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں، اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی اور آخرت باقی ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہ بڑھ کر ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی، بلکہ سیدنا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا۔ پہلے صحیفوں کی تعلیمات اور دریافت کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا تھا نا کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی دنیاوی اور اخروی سزا کا مضمون کوئی نیا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو تعلیمات ملتے رہی ہے یہ ان کا بھی ہمیشہ جزو رہا ہے۔ صحف ابراہیم و صحف موسیٰ سے مراد ان ہر دو انبیاء پر نازل ہونے والے اصلی صحیفے ہیں۔
جو دیگر صحف انبیاء اور کتب سماوی کی طرح معدوم ہیں۔ البتہ 1892 میں مسٹر جیمز نے یونانی زبان سے ایک قدیم صحیفہ ابراہیمی کا ترجمہ کیمبرج یونیورسٹی سے شائع کیا تھا، اور پھر دیگر یورپی زبانوں میں اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ آگے میرے بھائی سورۃ الغاشیہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام پہلی آیت حل عطا کا حدیث الغاشیہ سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت سابقہ سورہ اعلیٰ کی مصنف ہے۔ دونوں کے عمود میں کوئی اصولی فرق نہیں۔ جس طرح سابقہ سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اسی طرح اس میں بھی آپ کو تسلی دی گئی ہے، البتہ انداز خطاب، طریق استدلال اور تفصیل و اجمال کے پہلو سے دونوں میں فرق ہے۔ اس میں پہلے وہ فرق و اختلاف واضح کیا گیا جو قیامت کے دن نیکیوں اور بدوں، ناعاقبت اندیشوں اور عاقبت بینوں کے نتائج و اعمال اور ان کی زندگیوں میں رونما ہوگا۔ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس کا رونما ہونا اس کائنات کے خالق کی قدرت، ربوبیت اور رحمت کا بدیہی تقاضا ہے۔ پھر آخر میں اس مضمون کی وضاحت فرما دی گئی ہے جو سابقہ صورت کی آیت فذکر ان نفعت ذکرہ میں اجمال کے ساتھ بیان ہوئے کہ آپ کی ذمہ داری لوگوں تک صرف حق پہنچا دینے کی، جو ہٹ دھرم اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے، ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجیے، وہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ سورت کا پورا مضمون اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی زمانے کے نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ عام شروع کر چکے تھے اور مکہ کے لوگ بالعموم اسے سن کر نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ اس کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ زیادہ تر دو ہی باتیں لوگوں کے ذہن نشین کرنے پر مرکوز تھی، ایک توحید اور دوسری آخرت۔ اہل مکہ ان دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اس صورت کا مضمون اور بیان ذرا ملاحظہ کیجیے۔ قیامت اور احوال قیامت کی تصویر، دوزخیوں کی غذا، اہل ایمان کی شادابی، اہل جنت کی مجلس ہر شر سے محفوظ ہوگی، جنت کے خوش نما مناظر، جنت کا سامان آرائش، قیامت کے بعض آفاق نشانیوں کی یاد دہانی، اونٹ، آسمان، عجائبات، زمین، پہاڑوں کی صلابت کی طرف اشارہ اور ان سے حشر و نشر پر استدلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات، منکرین کے لیے عذاب کی دھمکی نہیں، اٹل حقیقت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دیکھیے آیات نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، تسقی من عین آنیہ، لیس لہم طعام الا من ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی۔ اس کے فوراً بعد یہ تفصیل بیان کرنا شروع کر دی گئی ہے
کہ اس وقت سارے انسان دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر دو مختلف انجام دیکھیں گے۔ ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے اور انہیں سخت عذاب جھیلنے ہوں گے، دوسرے وہ جو عالی مقام جنت میں جائیں گے اور ان کو ایسی ایسی نعمتیں میسر آئیں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آیات نمبر 7 تا 16 کے اندر ان آیات میں جنت کی نعمتوں کے منظر کشی سے پہلے دوزخ کے عذاب کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ یہ منظر غاشیہ سے عظیم اور عالمگیر مصیبت کے مفہوم اور اس کی فضا سے قریب ہے۔ ان کے ساری دوڑ دھوپ غیر اللہ کے لیے رہی، اپنی اولاد کے لیے رہی، دنیا اور اس کی متاع حقیر کے لیے رہی۔ آج انہیں اس ساری جد و جہد کا کوئی فائدہ نہ ملا۔ اب اس کے مد مقابل کی حالت وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ ان لوگوں کے چہروں کا بیان ہے جنہوں نے دنیا میں رہ کر آخرت کو یاد رکھا اور اسی کے لیے محنت و سعی کی تھی۔ آج وہ شادمانی سے نہال ہو رہے ہیں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ ماحول انتہائی خوشگوار اور دل پذیر ہونے کا بیان ہے کہ اہل جنت کے کان میں کوئی نہ خوشگوار اور لوگوں بات کی بھنک تک نہ پڑے گی۔ دنیاوی لغویات سے اکتائے ہوئے اور بے دینی کے ستائے ہوئے مومن شخص کے لیے جنت کتنی پرسکون جگہ ہوگی، اس تصور ہی سے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ آیات نمبر 17 تا 20 کے اندر عالم آخرت کی سیر ختم کر کے قرآن اس ظاہر و حاضر کائنات کی طرف واپس آ جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے سوال رکھ دیتا ہے کہ کیا یہ لوگ جو قرآن کی تعلیم توحید اور خبر آخرت کو سن کر ناک بھون چڑھا رہے ہیں، اپنے سامنے کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن سے ہر وقت انہیں سابقہ پیش آتا ہے۔ عرب کے صحرا میں جن اونٹوں پر ان کے ساری زندگی کا انحصار ہے، کبھی یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے خصوصیات کے جانور کی ضرورت ان کے صحرائی زندگی کے لیے تھی، اپنے سفروں میں جب یہ چلتے ہیں تو انہیں آسمان نظر آتے ہیں، پہاڑ یا زمین نظر آتی ہیں۔ انہی تین چیزوں پر غور کریں کہ اوپر یہ آسمان کیسے چھا گیا، سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے، نیچے یہ زمین کیسے بچھ گئی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ان چار چھوٹی سی آیات میں اہل عرب کی جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں، دنیا کے سب اہم گوشوں کو یکجا کر دیا گیا۔ یہی نہیں، ان میں کائنات کی تمام ابری ہوئی اور اہم مخلوقات کو جمع کر دیا گیا۔ ان آیات میں آسمان، زمین، پہاڑ اور اونٹ کا ذکر ہے۔ کیا یہ سب کچھ کسی قادر اور صانع حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ اگر یہ مانتے ہیں کہ ایک خالق نے بڑی حکمت اور قدرت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے اور کوئی دوسرا ان کے تخلیق میں شریک نہیں ہے، تو اسی کو اکیلا رب ماننے سے انہیں کیوں انکار ہے؟ اور اگر یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، تو یہ ماننے میں انہیں تعامل کیوں ہے کہ وہی اللہ قیامت لانے پر بھی قادر ہے، جنت و دوزخ بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ آیات نمبر 21 تا 26 کے اندر عالم آخرت کی سیر اور کائنات کے نمایاں مظاہر کی
اس مختصر مگر جامع استدلال سے بات سمجھانے کے بعد قرآن کا رخ کفار کی طرف پھر جاتا ہے۔ سابقہ صورت کی طرح یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ ان پر جبار بنا کر تو نہیں بھیجے گے کہ زبردستی ان سے منوا کر ہی دم لیں۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، ضد لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، آخر کار انہیں تو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان سے پورا حساب لے لیں گے اور نہ ماننے والوں کو بھاری سزا دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے رسول اور ان کے بعد ہر داعی کی ذمہ داری کی حد۔ خوب جان لیجئے، آپ صرف یاد دلانے والے اور تبلیغ کرنے والے، اس کے بعد ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، انہیں لوٹ کر لازماً اس کے پاس جانا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں۔ وہی ان سے حساب لے لے گا اور وہی انہیں جزا یا سزا دے گا، اس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ آخر میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کی جائے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین ثم آمین۔ یہیں پر میرے بھائیوں وقت پورا ہو گیا، کل ملیں گے تیسرے پارٹ کے ساتھ۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اما یتساءلون پارہ کا یہ جو دوسرا حصے کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، رب العالمین مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔